اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب طالبات اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور سرور کونین رحمت للعالمین کے صدقے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا ٹاپک جیسا کہ چل رہا ہے فرسٹ ایڈ کا۔ فرسٹ ایڈ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی حادثے کی جگہ پر مریض کو یا زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو حفاظتی اقدامات اختیار کیے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ایڈ کی خصوصیات اور صاف اہم ترین طریقے اس کے، طبی امداد پہنچانے کے بنیادی اصول، سامان، ادویات، زہر اور سینکیا۔ سینکیا ایرسینک سینکیا سفید رنگ کی کھریا یعنی چاک جیسی مٹی کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ عموماً خلیج فارس میں پایا جاتا ہے۔ اس زہر کو کیڑے مار ادویات کی تیاری کے علاوہ رنگ اور روغن کرنے اور جانوروں کی کھالوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ زہر جسم میں داخل ہو جائے تو مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ علامات اس کی کیا ہیں؟ سمٹمز: تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد متاثرہ شخص میں سوزش، جلن اور درد کلنج شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا ایک لفظ آیا ہے درد کلنج، تو درد کلنج کہتے ہیں بڑی آنت کے درد کو۔ درد کلنج کہا جاتا ہے بڑی آنت کو۔ نمبر 2 پہ ہے خون آلود قے آنے لگتی ہے اور دست شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض کی ہونٹ اور زبان خشک ہو جاتی ہے۔ شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جسم سست ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جائے گا۔ جسم کے اعضاء میں اکڑاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبض کی رفتار بھی انتہائی سست ہو جائے گی جسم کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ مریض کا جو عصبی نظام ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد اب اس کی کیا ہے کہ فوری طور پر قابل ڈاکٹر سے رجوع کریں، مریض کو قے کروائی جائے، مریض کو دودھ میں انڈا پھینٹ کر پلایا جائے، مریض کو گرم رکھا جائے اور اس مقصد کے لیے محرک ادویات استعمال کی جائیں۔ محرک ادویات سے مراد ہے ایکٹیو میڈیسن، جو کہ اس کو جگائے رکھیں، اس کو تیزی اس کے اندر پیدا کریں۔ مریض کو گرم چائے یا کافی پلائی جائے۔ مریض کو ترش ذائقے والی کوئی چیز کھانے کے لیے نہ دی جائے، کیونکہ ترشی سینکیے میں حل پذیر ہے۔ اگر مریض کا سانس بند ہو جائے تو مصنوعی طریقے سے سانس بحال کیا جائے۔ نمبر 2 پہ ہے بیلا ڈونا۔ بیلا ڈونا ایک زہریلی بوٹی ہے جو خصوصاً زخموں کے لیے مرہم کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس بوٹی کے سط کی مقدار اگر جسم میں چلی جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی کیا علامات ہیں؟ جلد سرخ اور گرم ہو جاتی ہے، ہونٹ اور منہ خشک ہو جاتا ہے، شدید پیاس لگتی ہے، نظام تنفس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، آنکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، سانس اور دل کی رفتار، دل کی دھڑکن بند ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، قوت بصارت، دیکھنے کی جو قوت ہے وہ اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیلا ڈونا کی زیادہ مقدار نگلنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی ابتدائی طبی امداد کیا ہے؟ مسموم کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے، زہر باہر نکالنے کے لیے مریض کو قے کروائی جائے، مریض کو سونے نہ دیا جائے، مسموم کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں، مریض کو چائے یا کافی پلائی جائے، مریض کی گردن پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جائیں۔
اگر مسموم کا سانس بند ہو جائے تو مریض مصنوعی طریقے سے سانس بحال کیا جائے۔ افیون اور الکوہل جو ہے اس کے متعلق ہم پڑھ چکے تھے، تھوڑا سا ایڈ کرتی چلوں گی۔ سانپ کا ڈسنا بھی اس میں شامل ہے، زہروں میں ہی آتا ہے، اور اس سے جو ہے دنیا میں تقریباً 2500 اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، تاہم ان میں سے صرف 200 کے قریب کی قسمیں زہریلی ہوتی ہیں۔ اوپر والے جبڑے میں 2 مڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں جن کو فنگس بولتے ہیں، اور فنگس سانپ کے منہ میں پائی جانے والی زہریلی تھیلی جو ہے پوائزن گلینڈ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ جب سانپ ڈستا ہے تو دباؤ کی وجہ سے فنگس کے سوراخ کے ذریعے زہر انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آگ جل جانا، برن اسکالڈ۔ جل جانے کی مندرجہ ذیل 2 صورتیں ہیں: خشک آگ سے جلنا، گرم بھاپ سے جلنا، کیمیائی حرارت سے جلنا، شعاعوں کے ذریعے لو سے جل جانا یا جھلس جانا، بجلی سے جلنا، سردی سے پیدا شدہ زخم کولڈ برن۔ خشک آگ سے جلنا: جب کوئی شخص آگ سے سلگتے ہوئے کولوں یا بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے اور اس کا جسم جزوی یا مکمل طور پر جل جائے تو اس صورت کو خشک آگ سے جلنا، ڈرائی ہیٹ برنز کہتے ہیں۔ نمبر 1، کھانا پکاتے وقت بے احتیاطی سے کپڑوں خصوصاً دوپٹے کا آگ لگنا، مٹی کے تیل کا چولہا پھٹنے سے آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جانا، بستر میں لیٹ کر سگریٹ پیتے ہوئے سو جانا، سگریٹ کے جلتے ہوئے ٹکڑوں کو بے احتیاطی سے لکڑیوں، روئی یا کپڑوں وغیرہ میں پھینک دینا، تنور پر روٹیاں پکاتے ہوئے اس میں گر جانا یا کپڑوں کو آگ لگ جانا، گاڑی یا جہاز کے حادثے میں آگ لگ جانا، فائر بم سے آگ لگ جانا، ماچس سے کھیلتے ہوئے بچوں کا آگ جلانا اور جلتی ہوئی بتی تیلی اسٹک کو اپنے آپ پر یا دوسرے بچوں پر پھینک دینا، آتش بازی کرتے ہوئے جل جانا وغیرہ وغیرہ۔ جلنے کی علامات: اگر جلنے کی نوعیت بالکل معمولی ہو تو متاثرہ حصے کی جلد کی جو رنگت ہے جلنے کی علامات یہ ہیں کہ اگر جلنے کی نوعیت بالکل معمولی ہو تو متاثرہ حصے کی جلد کی جو رنگت ہے سرخ ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے اور ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے اور سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ اگر جلنے کی نوعیت کچھ زیادہ ہو تو متاثرہ حصے کی جلد سرخ ہو جاتی ہے، آبلے چھالے یعنی کہ بلسٹرز پڑ جاتے ہیں اور شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر جلنے کی نوعیت غیر معمولی ہو تو جلد اور اس کے نیچے والے عضلات وغیرہ بھی جل جاتے ہیں، جلی ہوئی جلد کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ابتدائی طبی امداد ہے فرسٹ ایڈ ہے۔ اگر کسی شخص کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر زمین پر لیٹنے لگے حتیٰ کہ آگ بجھ جائے۔ آگ لگنے کی صورت میں دوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر متاثرہ شخص کے پاس دوسرے لوگ موجود ہوں تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر کوئی موٹا کپڑا یعنی کمبل، دری یا رضائی وغیرہ اس پر ڈال دیں تاکہ آگ کے شعلے بجھ جائیں۔ نمبر 3 پہ ہے اگر جلنے کی نوعیت غیر معمولی ہو تو متاثرہ شخص کو فوری طور پر کسی قابل ڈاکٹر کے پاس یا قریبی ہسپتال پہنچایا جائے۔ اگر مریض ہوش میں ہو تو اسے حوصلہ دینا چاہیے، مریض کے زخموں کو کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ گرد و غبار اور جراثیموں سے محفوظ رہ سکیں، آبلوں چھالوں کو نہ پھوڑا جائے۔ جسم کے معمولی جلے ہوئے یا جھلسے ہوئے حصے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ تک پانی میں ڈالیں اور اگر درد نہ رکے تو اسے مزید کچھ دیر کے لیے پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو کوئی بھی بے ضرر محلول استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلا دودھ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچن میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ فوری طور پہ جو آپ کے ڈبے میں گھی موجود ہوتا ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً وقفے سے اس کو ٹھنڈا کر کے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آلو جو ہے اسے رگڑ سکتے ہیں اور شہد جو ہے ہنی
اگر وہ موجود ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زخموں پر برنول، کولڈ کریم، ٹوتھ پیسٹ، ویزلین، ٹھنڈ پہنچانے والی کوئی کریم، مرہم، لوشن یا پھر روغن زیتون اور ہم وزن چونے کا پانی ملا کر اس پر صاف کپڑا بھگو کر رکھ دیں۔ اگر ٹھنڈک پہنچانے والی مذکورہ بالا ادویات موجود نہ ہوں تو دیسی علاج کے طور پر آلو یا کیکر کی چھال اچھی طرح کوٹ کر زخموں پر لگائی جائے۔ اگر مریض ہوش میں ہو تو اسے پینے کے لیے کوئی رقیق چیز دی جائے۔ اگر مریض کا سانس رک گیا ہو تو مصنوعی طریقے سے سانس بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ مریض کو کھلی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے ارد گرد مجمع نہ لگایا جائے۔ مریض کو زیادہ ہلایا جلایا نہ جائے۔ آگ سے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاطیں جو ہیں: تیل کے چولہے کو اچھی طرح صاف کر کے استعمال کریں۔ کھانا پکاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر رکھنا چاہیے۔ بچوں کو جلتے ہوئے چولہے کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ چولہے کو محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے۔ ماچس اور لائٹر وغیرہ سے بچوں کو نہیں کھیلنے دینا چاہیے۔ جلد آگ پکڑنے والی چیزیں چولہے کے قریب نہیں رکھنی چاہیے۔ استعمال کے بعد چولہا بند کر دینا چاہیے۔ بستر میں سگریٹ، حقہ یا سگار پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ سگریٹ کے ٹکڑے بجھا کر محفوظ جگہ پر پھینک دیے جائیں۔ اگر لکڑی استعمال کرنے والا چولہا ہو تو استعمال کرنے کے بعد باقی ماندہ جلتی ہوئی لکڑیوں پر پانی ڈال دیں اور انہیں بجھا دیں۔ جلتے ہوئے کوئلوں کو اچھی طرح سے ڈھانپ دیں تاکہ اگر ہوا وغیرہ چلے تو اس سے چنگاریاں جو ہیں وہ اڑ کر دور دراز جا کے نقصان نہ پہنچائیں۔ نمبر 2 پہ ہے گرم مایع یا بھاپ سے جلنا، اسے اسکالڈ بولتے ہیں۔ گرم مایع چیزوں مثلاً تیل، گھی، دودھ وغیرہ اور بھاپ سے جل جانے اور جھلس جانے کو اسکالڈ کہتے ہیں۔ اس کی علامات اور طبی امداد وہی ہے جو خشک آگ سے جلنے کی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کیمیائی حرارت سے جلنا۔ کیمیکل مواد مثلاً تیزاب، کاسٹک سوڈا اور دیگر کیمیکلز وغیرہ سے جلنا کیمیائی حرارت سے جلنا کہلاتا ہے۔ اس نوعیت کے حادثات عموماً اسکول، کالجز، سائنس لیبارٹریز اور کارخانوں میں پیش آتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتی چلوں کرنٹ افیئر کے مطابق، جیسے کہ ابھی کل ہی رات بیروت میں جو لبنان کا شہر ہے 6/8/2020 کو رات کے ٹائم پہ یہی کیمیکلز جو کافی عرصے سے ایک بندرگاہ کے ساتھ پڑا ہوا تھا تو اس میں اچانک آگ لگنے سے اتنا زوردار دھماکہ ہوا ہے کہ 5 کلومیٹر تک کے حد کے جو علاقہ ہے وہ جل کے بھسم ہو گیا ہے، راکھ ہو گیا ہے، اور اس نے پورے شہر کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو 10 کلومیٹر تک ارد گرد تمام عمارات جو ہیں، بلڈنگز کے شیشے ٹوٹ کر دور دور تک جا گرے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور سینکڑوں میں ڈیتھس جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ تو وہ منظر، وہ ایک رات کا واقعہ، اس کیمیکل کے میں آگ لگنے کا جو واقعہ تھا وہ اس شہر کے لیے موت کے منظر سے کوئی کم منظر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اب ہم واپس آتے ہیں تو طبی امداد کیا ہے؟ کیمیائی حرارت سے جلنے کی، کیمیکل برنز بولتے ہیں اس کو۔ اعضاء پر پانی ڈال کر تیزاب کے اثر کو کم کیے جائے، کیمیائی مادے والے کپڑے اتار دیے جائیں، تیزاب سے جلتے ہوئے اعضاء کو لیموں کے عرق یا سرکہ اور ہم وزن پانی کے محلول سے دھو ڈالنا چاہیے۔ ابتدائی طبی امداد کے دیگر اصول وہی ہیں جو آگ سے جلنے کے ہیں۔ لو سے جھلس جانا، شدید گرمی کے موسم میں دھوپ میں چلنے پھرنے اور کام کرنے سے جسم کا پانی اور نمکیات پسینے کی صورت میں باہر نکلتے ہیں۔ اگر جسم میں پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو جائے تو جسم جھلس جاتا ہے۔
اس صورتحال کو لو لگنا کہتے ہیں۔ لو لگنے سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، لہٰذا جسم کے درجہ حرارت کو معمول کے مطابق رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ مقدار میں پانی پیا جائے۔ کبھی کبھار روشنی کسی چمکدار سطح سے منعکس ہو کر جلد اور آنکھوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے، اور ایکس ریز یا اسی طرح دوسری شعاعیں جب بڑی مقدار میں جسم پر پڑتی ہیں تو متعلقہ حصے پر زخم ہو جاتا ہے۔ علامات کیا ہیں اس کی؟ جلد گرم، خشک اور کھردری ہو جاتی ہے، متاثرہ شخص کو تیز بخار ہو جاتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت 104 سے 105 ڈگری فارنہیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ نبض کی رفتار میں تیزی اور بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے، بعض اوقات قے بھی آنے لگتی ہے، مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی طبی امداد ہے: مریض کو ٹھنڈی اور ہوادار جگہ پر رکھا جائے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جائیں، تنگ اور گرم کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو اتار کر کھلے اور باریک کپڑے پہنائے جائیں، مریض کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے، اگر مریض زیادہ تکلیف میں ہو تو فوری طور پر اسے ہسپتال پہنچایا جائے۔ بجلی سے جلنا الیکٹرک شاک کہلاتا ہے، بعض اوقات بے احتیاطی سے یا اتفاقاً بجلی کی ننگی تاریں جسم میں چھو جاتی ہیں، جس سے برقی رو کرنٹ جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ برقی رو فوری طور پر اعصاب کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، خصوصاً دماغ میں نظام تنفس اور نظام دوران خون کو کنٹرول کرنے والے مراکز بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ جسم میں زیادہ طاقتور برقی رو گزرنے سے اکثر اوقات سانس یا دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ کم طاقت کی بجلی سے جھٹکا لگنا: کم طاقت والی بجلی کے تار سے اگر جسم کا کوئی عضو چھو جائے تو وہ جل جاتا ہے اور باقی جسم کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر جسم گیلا ہو تو پورے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ طاقت والی بجلی سے جلنا: زیادہ طاقت والی بجلی کی تار چھو جانے سے پورا جسم جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی بجلی میں چونکہ مقناطیسی خاصیت ہوتی ہے، اس لیے یہ کچھ فاصلے سے ہی زندہ جسم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کی جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ ہے: اگر مین سوئچ قریب ہو تو اسے فوراً بند کر دیں، سوئچ زیادہ دور ہو تو متاثرہ شخص کو خشک لکڑی کی مدد سے یا ربڑ کے دستانے پہن کر یا پھر اس کے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر کپڑے سے کھینچ کر تار سے الگ کیا جائے۔ حادثے کی جگہ گیلی ہونے کی صورت میں مریض کو خشک جگہ پر لٹایا جائے، مریض ہوش میں ہو تو سیدھا بصورت دیگر پہلو کے بل لٹایا جائے۔ مریض کے دوران خون کو نارمل حالت میں لانے کے لیے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں، پاؤں کے تلووں اور چھاتی پر دل کی جانب مالش کی جائے۔ مریض کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے اس پر کمبل ڈال دیا جائے۔ ہوش میں ہو تو اسے حوصلہ دیں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مریض کو کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہ دیں۔ اگر متاثرہ شخص کا سانس بند ہو جائے تو مصنوعی طریقے سے سانس بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ حالت زیادہ خراب ہو جانے کی صورت میں مریض کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال پہنچایا جائے۔ جب تک مریض بجلی کی تار سے الگ نہ ہو جائے تو اسے چھونا نہیں چاہیے، ورنہ چھونے والے بھی کرنٹس میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ سردی سے پیدا شدہ زخم ہے: مائع، آکسیجن، نائٹروجن، خشک برن یا اس طرح کیمیائی مادوں کے چھونے سے جسم پر زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جلنے کے زخموں کی درجہ بندی ہے: زخموں کے درجہ بندی ان کے سائز، گہرائی، شدت کے لحاظ سے کی جاتی ہے اور ان کی بنیادوں کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے۔ زخموں کی درجہ بندی کے مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں: سطحی یا ہلکے زخم: جلنے کے اس درجے میں جلد کے صرف اوپر والی تہہ متاثر ہوتی ہے، متاثرہ حصے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، سوجن ہوتی ہے اور چھونے سے درد ہوتا ہے۔ اس قسم کے زخم خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ درمیانے زخم ہے: اس درجے میں متاثرہ حصے پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور سوجن بھی آ جاتی ہے۔ زخم کے ارد گرد جلد سوج جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے اور اس میں جراثیم داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا اس کا علاج ڈاکٹر سے کروانا چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے گہرے زخم ہے: اس درجے کے زخم میں جلد کی تمام تہیں متاثر ہو جاتی ہیں، مثلاً جگہ ہلکے پیلے رنگ کی چکنی اور بعض جھلسی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
ایسے زخم سے چونکہ اعصابی ریشوں کو نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے زخم میں درد نہیں ہوتا، اس زخم کا فوری طور پر ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ آبلے، چھالے بلسٹرز جلد کو درجہ حرارت پہنچانے یا رگڑ لگنے سے متاثرہ حصوں کی بافت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان بافتوں میں سے سیال مادہ سیرم نکل کر جلد کے اوپر والی تہہ کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ زخم ٹھیک ہونے پر جلد کے نئی سطح سیال مادے کے نیچے بن جاتی ہے اور یہ مادہ جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ اوپر والی تہہ خود بخود اتر جاتی ہے۔ چھالے کو پھوڑنے سے اس میں جراثیم داخل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ چھالے پھوڑنے نہیں چاہیے۔ اگر چھالا پھوٹ جائے تو فوری طور پر پولی فیکس وغیرہ لگا کر اس پر صاف پٹی باندھ دینی چاہیے۔ یہ ہے ہماری فرسٹ ایڈ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔